بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں جانکاری۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش تب ہوئی جب اللہ کے رسول کی عمر 30 سال تھی۔ زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی قبول کیا تھا، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اسی لیے وہ لوگوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے نہیں آ پائی۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابو العاص قید ہو کر آئے اور جب رہا ہوئے اسی وقت وہ نبی سے یہ کہے گئے تھے کہ وہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دیں گے، اس وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس نے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر سیدہ زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کی عمر 33 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ کے حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافروں نے ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان کے ساتھ حبشہ میں رہنے چلے گئے۔ حبشہ میں اس جوڑے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دے دیا جس کا انہوں نے نام عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 ہجری میں کی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن نورین 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں۔ ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ زہرا اور بطول یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولاد ہوئی۔ 1 حضرت حسن، 2 حضرت حسین، 3 حضرت محسن، 4 حضرت ام کلثوم، 5 حضرت زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا،
जो हजरत खदीजा से थे। जब वो पाँव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश नबूवत के 8वें साल मक्का में हुई थी और मक्का में ही वफात हुई। इन्हीं के इंतकाल पर काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इसी बात पर सूरह कौसर नाजिल हुई थी। हालांकि उन काफिरों की औलादों को जिन पर उन्हें गुरूर था उन्हीं का कोई नाम लेवा नहीं और हमारे नबी के नाम लेवा आज किसी से छुपे नहीं। तीसरे बेटे इब्राहिम थे। हजरत इब्राहिम लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे। वह 17 या 18 महीने के उम्र में हिजरत के बाद 10वें साल इंतकाल हो गए। अल्लाह के रसूल अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल से कहा, हकीकत में यह आंखें आंसू बहाती है और यह दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में हम ए इब्राहिम तुम्हारी जुदाई पर दुखी है। अगर हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। अल्लाह ने नबी को बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया और इससे पहले अल्लाह ने नबी के माँ बाप, दादा, चचा को एक एक करके तब बुला लिया जब नबी को उनकी ज़रूरत थी। एक के बाद एक गमों का सैलाब नबी पर पड़ता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल थे, इसलिए अल्लाह की मसलियत को सामने रखते हुए इन गमों पर सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना